بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن توفیق خداوند متعال سے سلسلہ جاری ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں 280 یعنی 280 سے لے کر 286 تک۔ یہ تمام آیات الحمدللہ توفیق خداوند متعال سے آج سورہ بقرہ کا اختتام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو آغاز ہوگا سورہ آل عمران سے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ جو ہے ان آیات کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارا قرض دار اگر تنگ دست ہو۔ پیچھے سود کی مذمت اور اس کے احکام بیان ہوئے تھے۔ آج اللہ کہہ رہا ہے اور تمہارا قرض دار اگر تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور اگر سمجھو تو معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر تم جانتے ہو تو اس کو معاف کر دو تو یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ مہلت دے دو گے تو یہ ثواب ہے، مہلت دینی چاہیے، اور اگر بالکل ہی معاف کر دو تو یہ اور بھی اجر و ثواب ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں میں یہ رائج تھا، لوگوں کو قرض دیتے تھے، لوگوں کو قرض دیتے تھے، یا یہی جو قرضہ سود دیتے تھے، تو کہتے تھے کہ بھئی جتنی دیر کرو گے اتنا سود چڑھ جائے گا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ کسی نے قرض دیا اور دینے کے بعد جب وقت مقرر آیا تو پھر کیا کہا، ٹھیک ہے آپ اگر نہیں دے سکتے تو پھر مجھے آپ اس کے بدلے میں اتنا مال دیں گے، تو یہ خود پھر سود بن جاتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے، جس سے قرض لینا ہوتا تھا اسے مہلت دیتے تھے، ساتھ اضافے کی شرط لگا دیتے تھے۔ تو اب لوگوں کے اندر، کافروں کے اندر یہ نظریہ تھا کہ مہلت دیں گے لیکن سود کے طور پہ مال لیں گے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تم یا تو ان کو مہلت دے دو بغیر سود کے، اور اگر بالکل معاف کر دو تو یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ یعنی سود خور انسان چاہتا ہے کہ دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے نہیں، ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ اس کو اصل قرضہ معاف کر دو تاکہ وہ مجبوریوں سے بیچارہ باہر نکل آئے۔ تو اس لیے تو اسلام نے کہا ہے کہ جو لوگ مقروض ہوں، مومنین جو مقروض ہیں، اپنے قرض ادا نہیں کر سکتے، مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، اگر وہ نمازی ہیں، واجبات کے ظاہری طور پہ پابند ہیں، کھلے عام گناہ نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، حرام کے کاموں میں وہ پیسہ استعمال بھی نہیں کریں گے، نہ ان کی مدد ہوگی، اور وہ سست اور کاہل بھی نہیں، لوگوں کی آمدن پہ، لوگوں کی جو خیرات پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ میں سے ان کا قرضہ ادا کر سکتے ہو، آپ دے سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے بیچارہ، حتیٰ کہ اس کی سیلری اچھی بھلی ہے، جاب کرتا ہے یا بزنس مین ہے، وہ اس طرح اس کو نقصان اور گھاٹے ہوئے ہیں، اب جو ہے اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گئی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں، صبر نہیں کرتے اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ صبر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو لوگ شرائط ان کے اندر پائی جائیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، تو علماء سے پوچھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ صرف کریں۔ تو یہ جو ہے قرض یعنی جو دار ہوتا ہے اس کو
اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں یعنی قرضے کی معافی اور مہلت کے بارے میں قرآن نے بھی بیان کیا اور وارثان قرآن نے کیا فرمایا۔ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، آپ نے فرمایا من انذر معسرا او وضع له اذلہ اللہ تعالی فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ۔ سید رسول فرماتے ہیں جو شخص کسی تنگ دست کو یعنی جس کو قرضہ دیا تھا اس کو مہلت دے یا اس کا قرض بالکل معاف کر دے، جو تو اس کو مہلت دے بیچارہ کمائے گا پھر، یا پھر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کا قرض ادا کروں گا تھوڑی مہلت دیں، یا تو آپ نے مہلت دے دی یا بالکل اس کا قرض معاف کر دیں، تو قیامت کے دن جو ہے وہ کیا ہے خدا اس کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، اور اس دن کسی کا سایہ نہ ہوگا، یعنی اگر ہوگا تو رحمان کی رحمت کا سایہ ہوگا، تو ہر ایک محتاج ہوگا۔ تو جو چاہتا ہے میدان معاشر میں خدا کی رحمت کے سائے میں آئے تو اس کو چاہیے پھر لوگوں کے لیے وہ بھی رحمت بن جائے۔ تو دوسری روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں من اقرض مؤمنا قرضا علی میسورہ کانا مالہ فی زکاۃ وکانا ہوا فی صلاۃ من الملائکہ حتی یرجع الیہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کو قرض دیتا ہے تو قرض دینے کے لیے اس کی آسانی کا خیال رکھیں، قرض دیں لیکن اس کی آسانی کا بھی خیال رکھیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی کہ جب قرض خواہ ہے وہ جب کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنی مدت کے لیے قرض دیں تو اس کی آسانی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو قرض دیں، یہ ہے آسانی۔ تو قرض یعنی آسانی کا خیال رکھتے ہوئے قرض اگر دیا جائے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کا جو مال ہے یعنی وہ اس کے مال کا اس کو وہ ثواب حاصل ہو رہا ہے گویا اس کا مال زکوٰۃ کے حساب میں شمار ہو رہا ہے، یعنی جو شخص مال زکوٰۃ دیتا ہے نا تو اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے، تو گویا یہ جو اس نے مال دیا قرض کے طور پر ایک ضرورت مند کو تو یہ ایسے ہے جیسے یہ زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے۔ اور اس شخص کی مومن کو قرض دینے والے کی جو نمازیں ہیں کہا کہ اس کی نمازیں ایسی ہیں جیسے فرشتوں کی نمازیں، ملائکہ کی نمازیں۔ تو جب تک یہ قرضہ واپس نہیں ہوگا اس کا مال جو ہے اس زمرے میں شامل ہوگا کہ یعنی زکوٰۃ کا ثواب ملتا رہے گا اور ملائکہ کی نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا ملائکہ کی نماز کا کیوں کہا؟ سوال ہے چونکہ ملائکہ کی جو ملائکہ ہیں فرشتے ہیں معصوم، ان سے خطا اور غلطی نہیں ہوتی ہے، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ تو فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ نماز کے ارکان جو ہے وہ بھولتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز کے احکام میں فرشتے غلطی کریں گے، اس لیے فرمایا کہ جو ملائکہ ہیں ملائکہ کی نماز کے میں ثواب حاصل کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسی نمازوں کا ثواب جس میں کسی رکن کی خطا نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تو یعنی دیکھیں مومن کو قرض دینے کا کس قدر یہ ثواب ہے، تو لہٰذا مومن کو قرضہ دینا جو ہے یعنی اس کی جو فضیلت ہے تو وہ اپنے مقام پہ ثابت ہے۔ تو مومنین کی حقوق ہے ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھے جو محمد بن ابی عمیر ان کا نام تھا، اور یہ صحابی تھے 3 اماموں کے، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، 7ویں امام، 8ویں امام اور 9ویں امام، ان ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے یہ جلیل القدر صحابی تھے۔ تو یہ جو تھے خود بزنس مین تھے، یعنی ان کی ایک دکان تھی کریانہ کی، اس کے اوپر یہ زندگی کا گزارا کرتے تھے، امام کے شاگرد بھی تھے، ائمہ ہدیٰ کے شاگرد بھی تھے۔ تو اب یہ جو ان کو حالات کے پیش نظر اس قدر ان کے حالات خراب ہوئے کہ یہ خود جو ہے کوڑی کوڑی کے یہ محتاج ہو گئے،
تو اب جب یہ محتاج ہوئے تو ان کی جو حالت جو تھی وہ لوگوں تک بھی پہنچ گئی کہ محمد بن ابی عمیر امام ائمہ ہدا کا جلیل القدر صحابی وہ اس قدر کنگال ہو چکا ہے کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اب ایک شخص نے ان کا 10,000 درہم دینا تھا، اور 10,000 درہم بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ اس نے کیا کیا 10,000 درہم کو، اس کو جب اس تک خبر پہنچی کہ ائمہ ہدا علیہ السلام کا صحابی شاگرد اس قدر مشکلات میں ہے، میرے اوپر اس نے احسان کیا تھا مشکل وقت میں، تو اب کیوں نہ میں اس کا حق اس کا ادا کروں۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس مرد مومن نے اپنا گھر سیل کر دیا کہ میں اپنا گھر سیل کر کے جو امام کے صحابی جن کا میں نے قرض دینا ہے وہ قرض واپس کر دوں۔ اس نے گھر سیل کیا، سیل کرنے کے بعد وہ 10,000 اماؤنٹ وہ لے کر امام کے صحابی کی خدمت میں پہنچے۔ اب وہ اس کے حالات سے بھی باخبر ہیں، جانتے ہیں اس کے پاس نہ یہ بزنس مین ہے، نہ اس کی جائیدادیں ہیں، نہ اس کے کوئی باغات ہیں۔ ایک مرتبہ اس سے پوچھتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیا تمہیں کوئی میراث ملی ہے یا تمہیں کسی نے ہدیہ دی ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ لے کر آ گئے ہو، تمہارے تو حالات اتنے سخت ہیں اور تم مجھے میرا 10,000 درہم یعنی گویا اس دور کا 10 لاکھ روپے مجھے قرضہ واپس کرنے آ گئے ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کے جو حالات تھے نا تو وہ تو مجھ سے نہیں دیکھے گئے، اس لیے میں نے یہ کیا کہ اپنا گھر سیل کر دیا اور آپ کا قرضہ آپ کو واپس کر رہا ہوں کہ امام کا صحابی ائمہ ہدا کا شاگرد وہ اس قدر محتاج ہو جائے، ہم نے اس کا قرض دینا ہے اور میں اس کے پیسے دبا کے جو ہے وہ بیٹھا رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ صحابی تھا، تو صرف اس نے صحبتیں نہیں اختیار کی تھی بلکہ عملاً سیکھا بھی تھا کچھ۔ تو اس نے کہا کہ میرے آقا و مولا سید و سردار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں لا یباع بیت المومن لقضاء دینہ، مومن کا گھر قرضوں کی ادائیگی کے لیے نہیں بیچنا۔ کہا میرے امام نے منع کیا ہے مومن کا گھر قرض کی ادائیگی کے لیے نہ بیچا جائے، لہٰذا میں یہ قرضہ نہیں لوں گا، تجھے بے گھر کر کے اور میں قرضہ لوں، میرے وقت کا میرا امام میرا سید و سردار ہیں وہ راضی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب یہ دیکھیں، یہ ہے یعنی پاک سیرت اور پاک کردار۔ تو یہ کیا کہا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ سید تو نہیں تھے، محمد بن ابی عمیر، یہ کہتے ہیں اس شخص کو، کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایک درہم کا محتاج ہوں، میرے لیے ایک درہم بھی بہت قیمتی ہے، لیکن چونکہ امام کا حکم ہے لہٰذا میں یہ قبول نہیں کر سکتا، ابھی یہ لے جاؤ۔ تو یعنی معصومین نے جو حکم دیا ان کے شاگردوں نے کس طرح عمل کر کے بتایا کہ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے قرض جو ہے وہ جب لیں تو اس کے ہمارے اوپر جس کو دیے اس کے کیا ہمارے اوپر حقوق ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے جب یہ حق ہے اس کا جس کو ہم نے قرض دیا، کیا اس کا بھی قرض ہے جس سے قرض لیا ہے؟ اب یہ تو کوئی نہ بھول جائے، ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ مولانا نے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی روایات پڑھی معصومین کی کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے یا تو اس کو معاف کر دو یا تو پھر اس کو مہلت دے دو۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، ابھی ہم نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی قرآن نے بھی یہی کہا، یا مہلت دیں، آپ مہلت دے دیں یا اس کو معاف کر دیں۔ معصومین نے بھی یہی فرمایا، یا تو مہلت دیں یا اس کو معاف کر دیں، یعنی لوگوں کے لیے آسانی بنائیں۔ یہ تو ہے، تو دوسری طرف بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو بندہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ ہمیں اس بیچارے کے حالات بھی اس قدر جکڑے ہوئے ہوں کہ وہ مہلت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، تو لیکن دینے والے کے پاس امکانیت ہوتی ہے، وہ ٹال مٹول کر رہا ہوتا ہے، اچھا میں اب دے دوں گا، میں تھوڑا سا اور فائدہ حاصل کر لوں، میں پھر دے دوں گا۔
تو یہ ٹال مٹول کرنا، یہ تاخیر کرنا، یہ خود شرعاً حرام ہے۔ تو لہٰذا سامنے والے کا بھی حق ہے۔ اسی لیے روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں من کان علیہ دین وہو یقدر علی قضائہ فلم یقضہ کان سارقا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص پر کسی کا قرض ہو اور وہ اس کا قرضہ ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے ممکن ہے قرضہ ادا کر سکتا ہے، لیکن قرضہ ادا نہیں کرتا، جب قرضہ ادا نہیں کرتا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شخص ایسی ہے جیسے یہ چور ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں جو قرضہ ادا کرنے کی لیاقت رکھتا ہے، امکانیت ہے، نہیں ادا کرتا، معصوم فرماتے ہیں یہ ہماری نگاہ میں چور ہے۔ تو یعنی ہر چیز کا جس طرح حق بتایا ہے معصومین نے، اس طرح جس نے ہمیں قرض دیا اس کا بھی معصوم ہمیں حق بتا رہے ہیں۔ تو صرف انسان یہ نہ دیکھے کہ میرے حقوق کیا ہیں لوگوں پر، یہ دیکھے کہ جس نے ہمیں قرض دیا اس کے کیا حق ہے ہمارے اوپر، تو ہر چیز کا لحاظ رکھا جائے تو لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ نے فرمایا مطل الغنی ظلم۔ سید رسول فرماتے ہیں کہ صاحب مال کا ٹال مٹول کرنا، جو صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، اس کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ تو اب دیکھیں یعنی ان دو روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے جس کے پاس امکانیت ہے وہ اپنا قرضہ لوٹا سکتا ہے، قسطوں کے ذریعے سے ایک مشت دے سکتا ہے، 2 قسطیں بنا کے، جیسے بھی اگر وہ اپنا قرض دے سکتا ہے، نہیں دے رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ معصومین یعنی رسول اللہ کی بھی روایت اور امام صادق کی بھی روایت، کیا فرمایا؟ کہا وہ ظالم بھی ہے، وہ چور بھی ہے۔ تو لہذا ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں، لوگ ان کو ماتمی کے اعتبار سے یاد کرتے ہوں، زوار کے نام سے یاد کرتے ہوں، حاجی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہوں۔ تو یہ تو ہم کسی کو حاجی بنا دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں حاج، آج بعض لوگ ہوتے ہیں نا حج کر کے آتے ہیں، ان کو حاجی نہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے حاجی کیوں نہیں بلائیں۔ اگر نظریہ یہی ہو کہ حج کرنے کے بعد مجھے لوگ حاجی کہیں، وہ تو ریاکاری ہے۔ آپ نے تو پھر عزت کے لیے حاجی کہلوایا۔ کتنے علماء کرام ہیں حج کر کے آتے ہیں، حاجی نہیں لکھواتے۔ ٹھیک ہے، لوگ آپ کو حاجی صاحب کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ آپ خود سے حاجی نہ لکھوائیں اپنی، وہ پھر تو ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم پھر اپنے نام کے آگے لکھوائیں، مثلا نمازی، اچھا لگے گا جی؟ ہم لکھوانا شروع کر دیں روزے دار، نہیں ہے نا؟ حاجی لکھوانا بھی اسی طرح علماء کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا جب حاجی لکھوانا صحیح نہیں ہے، نمازی لکھوانا صحیح نہیں ہے، روزے دار لکھوانا صحیح نہیں ہے، تو میں اپنے آگے لکھوا دوں ماتمی۔ ماتم کس کے لیے؟ لوگوں کو تشہیر کرنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے، یا یہ گریہ اور زاری جو کیا یہ پرسہ دینے کے لیے تھا؟ پھر عمل کو چھپائیں، کیوں لوگوں کو بتا رہے ہیں میں کون ہوں؟ تو لہٰذا جس چیز کا اظہار کرنے کا ایمان ہے، وہ جس چیز کی اظہار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھار ضرورت تقاضا کرے، وہ یا تو ایمان ہے انسان کا، یا پھر وہ ہے کہ انسان کے کچھ واجبات ہوتے ہیں، یا رغبت کے لیے انسان صدقہ و خیرات یا کچھ ایسے اعمال انجام دے تاکہ لوگوں کو رغبت پیدا ہو یا لوگوں کی تربیت ہو سکے، اس کی علیحدہ موارد ہے۔ تو ہر چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا ان روایات میں ہم سب کی یہ ہدایت کی گئی۔ تو آیت نمبر 281 میں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور اس دن کا خوف کرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت مجیدہ ہے، علماء مفسرین نقل کرتے ہیں روایات کے مطابق سب سے آخر میں رسول اللہ پہ سب سے آخری جو آیت نازل ہوئی وہ یہی آیت ہے۔ قرآن کی سب سے آخری آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی 281 آخری یہ تھی، اور علماء مفسرین فرماتے ہیں رسول اللہ کے کہنے پہ اس صورت میں اس کو شامل کر دیا گیا۔
لیکن ہے وہ درمیان میں، حالانکہ آخری صورت اور ہے، لیکن آخری آیت جو تھی رسول اللہ پہ نازل ہونے والی وہ سورہ بقرہ کی 281، جو ایک اسلامی کویسچن ہے کہ رسول اللہ پہ سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281۔ تو اس کے اندر کتنا عظیم پیغام ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت سے ڈرو، یعنی کیا مطلب؟ اس کے حساب و کتاب، خوف رکھو اس دن کا، ایسے اعمال لے کر جاؤ کہ کامیاب ہو جاؤ، تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ آخری آیت مجیدہ یہی کہہ رہی ہے، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اچھے کام کیے ہیں تو اس کو ثواب ملے گا، جزا ملے گی، برا کیے تو سزا اور رسوائی ملے گی۔ یہ رسول اللہ پہ نازل ہونے والی آخری آیت پیغام دے رہی ہے، انسان جتنی غفلت کی زندگی گزار، جتنا بے دین بن جا، جتنا خطائیں کر، جتنی بے حیائی کر، جو تو منکرات اور نافرمانی خدا پر زندگی گزار، یاد رکھ قیامت والے دن تجھے تیرے اپنے نام اعمال کے مطابق جزا ملے گی۔ اب یہ تجھے اختیار ہے، تو اچھا بن کے رہے یا برا بن کے رہے۔ تو لہٰذا اس آیت نے جو پیغام دیا کہ انسان نیک اعمال کرے یا برے کرے تو اس کا انجام جو ہے وہ خود دیکھے گا، اور اس کا انجام اس کو ہی بھگتنا پڑے گا، کسی اور کو نہیں۔ میں آج جو اچھے عمل کروں گا، نیک عمل کروں گا، اس کو وہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، اور مجھے برائیوں کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہر شخص کو خبردار کیا جا رہا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے عقائد کی اصلاح کر لو۔ تو لہٰذا یہ جو ہے قیامت والے دن ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید اللہم صلی اللہ۔ تو لہٰذا ہر شخص کو قیامت والے دن یعنی اس کا بدلہ ملے گا۔ تو لہٰذا بدلہ، اب کتنے لوگ ہیں نیک اعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال تو تب بنیں گے نا جب وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ تو شریعت کے آئین میں کوئی عمل ہوگا تو وہ نیک عمل ہے، لیکن شریعت اور اس کے عمل میں نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں خبردار کیا کہ قیامت سے ڈرو، قیامت والے دن تمہیں ہر چیز کا جو کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، یعنی تمہیں وہ بدلہ ملے گا پورا پورا، ظلم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اب قیامت والے دن کیا حالات ہوں گے، کیسے ہوں گے، تو صرف ہم جو ہے قرآن مجید کی 3 آیتیں جس میں ہم لوگوں کو، غافل لوگوں کو متوجہ کیا گیا کہ غفلت سے باہر آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں 27 میں فرماتا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ میدان معاشر میں گناہ گار لوگ، خطا کار لوگ، نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ ہاتھوں کو کاٹیں گے تو کیا کہیں گے؟ کاش، یقول یا لیتنی، ہاتھوں کو کاٹ کے کہیں گے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے راستے پہ چلتا، یہ گمراہیوں کے راستے پہ نہ چلتا، میں شرک اور کفر کے راستے پہ نہ چلتا، بے دینیوں کے راستے پہ نہ چلتا، نافرمانیوں کے راستے پہ نہ چلتا، حرام کاریوں کے راستے پہ نہ چلتا، رسول اللہ کے راستے پہ چلتا۔ تو قیامت کے میدان میں صرف تمنا ہی رہ جائے گی، اس وقت یہ تمنا انسان کو نجات نہیں دے گی۔ تو لہٰذا انسان اپنے آپ کو سدھارے۔ اب قرآن خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو قیامت والے دن تم تمنا کرو گے کہ میں کاش رسول کے راستے پہ زندگی گزارتا، تو گویا ابھی بھی وقت ہے، رسول کے راستے پہ زندگی گزار لو تاکہ میدان معاشر کی شرمندگی سے تم بچ جاؤ۔ اور دوسرا، قرآن مجید نے ایک اور مقام پر 2 آیات ہیں، یہ بھی قرآن مجید، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز، ہر کام کو، جو تم وہ کام کرتے ہیں نا، ہر کام کو ہم نے اعمال نامے میں درج کر دیا، ہر کام کو۔ روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں چولہوں پہ بیٹھنے والی خواتین جو آگ میں پھونک مارتی ہیں، ملائکہ اتنی حرکت کو بھی نقل کرتے ہیں، اتنی حرکت ہماری نقل ہو رہی ہے۔ اب بتائیں ہماری کتنی حرکات ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں یا خدا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری پہ کر رہے ہیں، خلوص کے لیے کر رہے ہیں۔
دین کے دشمن بن کے کرنے ہیں، دین کے ساتھ مخلص بن کے کرنے، سارے اعمال لکھے جانے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں خبردار کیا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہر چھوٹا اور بڑا گناہ لکھا جاتا ہے۔ گناہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا اور بڑا عمل نیک اور صالح بھی ہو سکتا ہے، دونوں کو شامل ہے۔ ہر چھوٹا اور بڑا لکھا جاتا ہے، یعنی وہ چاہے گناہ ہو یا چاہے وہ نیکی ہو۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ چھوٹا گناہ ہے اس کو چھوڑ دو، یہ چھوٹی نیکی ہے اس کو چھوڑ دو، نہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے آپ نے ایک پتھر کو ہٹا دیا ہے، چھوٹی نیکی، اللہ نے اس کو بھی تحریر کروانا ہے۔ آپ نے چھوٹا سا گناہ کیا ہے، خدا وہ بھی تحریر کروائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن جو ہے اس نے بھی خبردار کیا اور وارثان قرآن نے بھی خبردار کیا۔ آیت نمبر 282 282 اس قرآن مجید سورہ بقرہ کی یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ سورہ یہ جو ہے آیت الکرسی بڑی آیت ہے، کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ تو اگر دیکھا جائے تو آیت الکرسی سے بھی بڑی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 یہ بڑی آیت ہے، سورہ بقرہ کی سب سے بڑی اور پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت یہ ہے۔ اور یہ اتنی بڑی آیت ہے، ایک آیت میں اللہ نے 18 احکام شریعت بیان کیے۔ اور کون سے احکام؟ اللہ نے لین دین کے، کاروبار کے، جس سے کاروبار کی اہمیت کو اللہ نے اجاگر کیا۔ آج تو لوگ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ہم حلال کرنے جا رہے ہیں، حرام کرنے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کریں یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ لوگ ہوتے ہیں بس وہ پیسوں کے چکروں میں حرام اور حلال کا خیال نہیں کرتے، وہ کبھی مال حرام آ جاتا ہے، کبھی وہ مال سود بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا احکام شریعت سیکھنا واجب ہے۔ تو 18 یعنی ایک آیت میں 18 حکم ہیں، تو ہم جو ہے ایک آیت کے 18 حصے کر کے انہی کے مختصر جو پیغامات ہیں، یعنی اللہ تجارت میں کاروباری لوگوں کو کیا احکام سمجھا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، پہلا حکم، اے ایمان والو جب کسی معین وقت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو۔ اللہ کہتا ہے لکھ لو، معاملہ جو بھی کرو تم کیا کرو، لین دین کرو تو کیا کرو، لکھ لو۔ آج کل ماشاءاللہ بازاروں میں آپ کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو ایک پیڈ کے اوپر لکھ کے دیتے ہیں یہ پیسے ہیں، یہ چیز لی گئی۔ تو لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ لکھ لو۔ تو اور دوسرا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، دوسرا حکم دیا، کہا کہ جو تمہارے درمیان لکھنے والا کاتب ہو وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، بے ایمان نہ ہو، نقصان نہ پہنچائے۔ تو لہٰذا بعض ہوتے ہیں نا منشی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ فیس زیادہ لکھ دیتے ہیں، مالک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا وہ ایک چیز اپنے گھر بھیج دی یا کہیں اور بھیج دی، تو لکھنے والا عادل نہیں ہوتا، تو وہ اپنی حرام کاریوں کے لیے، اپنا خزانہ بھرنے کے لیے یا مالک کو نقصان دیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر مالک بیٹھا ہو تو پیسے اچھی چیز کے لے گا اور ہلکی چیز دے دے گا۔ تو لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ نمبر 3 تو لہٰذا یعنی لکھائی جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے، قرآن اس کے اوپر زور دے رہا ہے۔ آج بعض لوگ ہوتے ہیں شرم و حیا محسوس کرتے ہیں، بھئی نہیں لکھتے، لوگ کیا کہیں گے، وہ سامنے والے کیا کہیں گے، نہیں لکھتے۔ جب نہیں لکھتے تو پھر بعد میں جھگڑے تک پہنچتی ہے، جھگڑے سے پھر فسادات، پھر قتل و غارت، اور پھر جیل، تھانہ اور کچہری جہاں جانا پڑتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کے حکم کے مطابق تحریر کر لے، اچھا ہوتا ہے۔ اس میں شرم و حیا کی کیا بات ہے، لین دین اسلام کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ تحریر کریں، تو یہ حکم قرآن۔ تیسرا حکم فرمایا وَلَا يَأْبَ قَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ، جو کاتب ہے علمہ اللہ، کاتب وہ لکھے، کاتب کو وہ لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جسے اللہ نے سکھایا ہے۔ تو اللہ نے کیا سکھایا ہے، لکھنے والا صداقت سے لکھے، جھوٹ پر مبنی کوئی چیز نہ لکھے، سچ اور حق لکھے، کتنے پیس بھیج رہا ہوں، کیا چیز دے رہا ہوں،
کتنی کون سی کوالٹی ہے، یہ سارا جو ہے وہ صحیح طرح لکھے. تو مالک کے کہنے پہ غلط بیانی بھی نہ لکھے بلکہ جو صحیح ہے وہی لکھے. نمبر 4 فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، لکھے اور جس پر حق ہے وہ املا کرے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، جو قرض لے رہا ہے اس کو چاہیے وہ لکھوائے، یہ اس کا حق ہے. اور نمبر 5 کا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لکھنے والا اپنے رب سے ڈرے اور رقم میں کوئی کمی نہ کرے، یعنی تحریر دیانت داری سے لکھے، خیانت سے نہ ہو. نمبر 6 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر جو معاملہ ہو رہا ہے یعنی قرض دار جو قرض لینے والا ہے وہ ہے کم عقل، یا وہ ہے مثلا کمزور سے مراد کون ہے؟ ضعیف. اس سے مراد جو تفاسیر آل محمد بیان کی ہے اس سے مراد جو ہے وہ ہے نابالغ بچہ یا بہت بوڑھا. تو وہ یا مثلا ایسا شخص جو گنگا ہو، نہیں بول سکتا، یا پھر یہ ہے کہ یعنی قرض لینے والا گنگا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو کاتب ہے وہ زبان نہیں سمجھتا، کاتب کی زبان اور ہے اور اس کی زبان اور ہے قرض لینے والے کی. تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو پھر یہ لکھنے والا کام ان لوگوں کے نہیں بلکہ ان کا ولی جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہوئے لکھوائے اور وہ دیانتداری سے لکھوائے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور جو لکھائی کا جو معاملہ کرو کاروبار میں، اللہ فرماتا ہے اس میں تم 2 مردوں کو گواہ بناؤ. قرآن کے مطابق اس میں 2 لوگوں کو گواہ ہونا چاہیے اور وہ عادل ہوں. نمبر 8 فرمایا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر اس گواہی کی جگہ پہ 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، عادل ہوں، فاسق فاجر بے نمازی نہ ہو، بے حجاب عورتیں نہ ہو، مرد بھی نمازی ہو، باریچ ہو، بے ریچ نہ ہو. تو لہٰذا یہ جو ہے. اس کے بعد فرمایا نمبر 9 ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تو یہ 2 گواہ کیوں بنائے گئے؟ تو کہا کہ جب ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد کروائے، تو دوسرے کی ذمہ داری وہ خیانت نہ کرے، کسی اور کے کہنے پہ وہ بھی یہ نہ کہے میں بھی بھول گیا ہوں، تو یہ اس کے اوپر فرض بنتا ہے. نمبر 10 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں، گواہ حق کا ساتھ دیں اور حق کو بیان کریں. اور نمبر 11 وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، خبردار لکھ پڑھ سے ناگواری نہ کریں، اس کو ناپسند نہ کریں، لکھ پڑھ کو ناپسند نہ کریں، اس کو لکھیں چاہے قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مدت معین ہے، مدت معین ہو، تو لہٰذا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھیں. اللہ کہہ رہے قرآن. اللہ اکبر. پھر یہی ہوتا ہے اگر نہیں لکھوائیں گے تو جب فراڈ اور دھوکہ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ دکھائیں کوئی، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ لاکھوں کے کاروبار لوگ کرتے ہیں، لاکھوں روپے دیتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی پروف، کوئی ثبوت تو نہیں ہے. تو پھر ہماری مرضی، ہم جب بھی دیں، ہماری مرضی ہم جتنا دیں. تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، لوگ بے بس ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس لیے قرآن نے ہمیں خبردار کیا. ذالکم اقسط عند اللہ، اور فرمایا نمبر 12 ذالکم اقسط عند اللہ وادنی اللہ ترتابوا. تحریر کی حکمت کیا ہے؟ یہ لکھوانا، اس کی حکمت کیا ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف بخش اور شکوک کو کم کرتا ہے، شک و شبہات نہیں رہتے، اور جو ہے یہ انصاف کے ساتھ کام آنے والی چیز ہے، کسی کے حق تلف نہیں ہوتا. اس نمبر 13 فرمائے الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، ہاں اگر یہ تجارت تمہارے درمیان ہاتھوں ہاتھ ہو. اللہ کہہ رہے یہ تجارت کیا ہو، تمہارے ہاتھوں ہاتھ ہو، تو پھر اس میں تحریر لکھوانا ضروری نہیں ہے. جیسے ہم شاپ پہ جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو اس میں ضروری نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. تھوڑا سا آگے تشریف.
آگے تشریف لیں تاکہ صلوات پڑھتے ہوئے اللہ صلی علیہ۔ تو یہاں پر جو ہے اس کے بعد یہ تھا نمبر 13۔ نمبر 14 فرمایا وَاشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بناؤ۔ اور اس کے بعد نمبر جو ہے وہ 15 اور 16 ایک آیت میں بیان کیا، فرمایا وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ کاتب کو نقصان پہنچاؤ نہ گواہ کو نقصان پہنچاؤ۔ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مثلا اس نے کاتب نے لکھنے والے نے صحیح لکھا یا گواہ نے صحیح گواہی دی تو لوگ اس کے دشمن بن گئے، تو نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ بھی اس نے تو حق بولا، اس نے تو حق لکھا۔ تو لہٰذا اس کو قرآن حکم دے رہی، نہ گواہ کو نقصان دو ایک، اور نہ کاتب کو نقصان دو دو۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ یعنی 16۔ نمبر 17 وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم لوگوں نے ان میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچایا تو یہ تمہارا فسق و فجور ہے، تم بے دین ہو جاؤ گے۔ نمبر 18 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ تو یعنی یہ 18 حکم ہیں کس کے؟ کاروبار اور لین دین کے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر کون سی؟ 282، اور یہ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے جس میں 18 احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان کیا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اس کے بعد والی جو آیت ہے آیت نمبر 200 بارے دیگر صلوات پڑھیں اللہ۔ آیت نمبر 283، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 حکم بیان کیے ہیں۔ اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر مقروض لکھنے والا نہ ملے، اس میں 7 حکم ہیں، اس آیت میں 283 میں 7 حکم۔ پہلا حکم فرمایا اگر سفر میں، مقروض نہیں، اگر سفر میں لکھنے والا نہ ملے تو قرض کے بدلے گروی قبضے میں لیا جائے، یعنی رہن، جو رہن کے اوپر چیز ہوتی ہے وہ جو ہے وہ قبضے میں لی جائے، یعنی قرض کے بدلے میں۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی چیز رکھ کے پھر قرض لے جاتے ہیں، تو یعنی اگر لکھنے والا نہ ہو تو پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا اگر فریقین کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے تو تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اعتماد ہے، لین دین میں اعتماد ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض اوقات انسان کو اعتماد آ جاتا ہے، سامنے والا قسمیں اٹھاتا ہے، وعدہ ہی کرتا ہے، تو اب جب قسمیں اٹھا رہا ہے، وعدے کر رہا ہے، تو ظاہری بات ایک بندے کو بھروسہ آ گیا، تو لہٰذا تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو قسمیں کھائی تھیں نا اصل میں اس نے قسمیں دینے کی نہیں کھائی تھیں، اس نے قسمیں کھائی تھی میں کھا جاؤں گا، وہ قسمیں کھانے کی کھا رہا ہوتا ہے، وہ دینے کی نہیں کھا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے، تو لہٰذا اس لیے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں اللہ 4 بندوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ جو قرض دے کے گواہ نہ بنائے اور وہ کہ یا اللہ اس کے دل میں ڈال جی میرا قرضہ واپس کرے، خدا کہتے ہیں گواہ بناتا۔ تو بہرحال یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اصل انکار کر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں کہ ہم نے قرض دینا ہی نہیں ہے، تو یہ انکاری بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ شیخ سعدی ہیں، ایک شاعر ہیں، بہت بڑے حکیم تھے ایران میں، تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ کتاب میں لکھا ہے کہ کسی بزرگ نے جو ہوتے تھے نا عبادت گزار، اس نے کسی سے اپنے مرید سے پوچھا لوگ میرے پاس بہت آتے ہیں، ان کی بھیڑ اور رش ہوتی ہے، مجھے ایسا طریقہ بتاؤ لوگوں کا آنا جانا کم ہو تاکہ میں اللہ کی زیادہ عبادت کروں، میں زیادہ اپنے نفس کو سدھارنے میں اس میں توجہ دوں، کیا کروں؟ اس نے کہا کہ قبلہ آپ ایک عمل کر لیں، جو آپ کے آنے والے مرید غریب ہیں ان کو قرضہ دے دیں، اور جو آنے والے امیر ہیں ان سے قرضہ مانگ لیں، دونوں بھاگ جائیں گے۔
دونوں آپ سے بھاگ جائیں گے۔ تو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ آپ جس کو قرضہ دے لیں نا اس کو ایک دفعہ گلے بھی مل لیں، ہو سکتا ہے کہ پھر ملاقات نہ ہو۔ تو بہرحال سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصلاح ہو جائے، تو ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں، میں سمیت۔ صرف میں آپ کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، میں تو خود اپنے آپ کو پہلے مقدم رکھتا ہوں۔ تو بہرحال ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اور جو بندہ قرض دینے کی نیت رکھتا ہے نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید رسول فرماتے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص نے کو قرض کی اشد ضرورت تھی، اور اس نے ایک بندے سے کہا کہ اے بندے خدا مجھے قرض چاہیے، اور وہ تھے دریا کے کنارے۔ اس نے کہا کہ گواہ لے آؤ اور کوئی ضامن لے آؤ۔ اس نے کہا دیکھو اس وقت تو کوئی نہیں ہے، میرا گواہ اللہ ہے اور میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ خوش ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، خدا کو گواہ بنا رہے، خدا کو ضامن، لیکن وہ بھی ایک زمانہ تھا۔ تو اب آج کل تو خدا گواہ اور خدا ضامن بنا لے تو لوگ بھاگ جاتے، قسمیں اٹھا کے لوگ بھاگ جاتے۔ تو لہٰذا اس نے کہا خدا گواہ خدا ضامن۔ اس نے اس کو 1000 دینار بطور قرض دے دیا۔ اب اس نے قرض لیا اور یہ اپنی حاجت اور ضرورت ان کے درمیان یہ طے پایا کہ ہم فلاں دن اسی دریا کے کنارے میں آپ کو قرض واپس کروں گا۔ اب یہ یہاں سے دریا کے کنارے انتظار کیا، کشتی جو مسافرین سے بھر کے سمندر میں دوسری طرف جا رہی تھی۔ اس نے سفر کیا اور یہ چلا گیا وہاں پہ، اور وہاں پر اس نے اپنی حاجت اور اپنی ضروریات جو امور تھے انجام دیے، اور ادھر سے جب اپنے امور سے فارغ ہوا تو ادھر جو ہے وہ وقت بھی آ پہنچا قرض ادا کرنے کے لیے۔ تو اب یہ سمندر کے کنارے آیا دوسری جانب کہ میں کشتی ملے اور میں جاؤں، لیکن کوئی کشتی آ نہیں رہی۔ بہت پریشان ہوا کہ آج شام تک جو ہے میں نے اس تک یہ امانت پہنچانی ہے، اور آدھا دن گزر چکا ہے تو یہ امانت کیسے پہنچے گی۔ تو بہرحال اس نے کیا کیا، نہیں آ رہی کشتی۔ روایت میں ہے کہ سید رسول روایت نقل کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، وہاں سے ایک لکڑی جو اسے ملی، چھوٹی سی ایک لکڑی، تو اس لکڑی کو اس نے درمیان سے خالی کر کے اس کے اندر 1000 دینار ڈالے اور پھر اس کو بند کر دیا، اور پھر دعا کی بار الہا میں نے تیرے بھروسے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، بار الہا اس نے تیری ضمانت اور گواہی پر مجھے قرض دیا تھا، اور تیرے اوپر بھروسہ کر کے آج میں یہ رقم وقت مقررہ پر اس تک پہنچانا چاہتا ہوں، میرا اللہ تو میری مدد فرما۔ اس نے یہ دعا کر کے وہ لکڑی میں پیسے رکھ کے بند کر کے اسے دریا میں سمندر میں پھینک دیا۔ اب یہ انتظار میں ہے کہ کشتی مل جائے۔ ادھر سے وہ شخص وقت مقررہ پر اسی سمندر کے کنارے آیا ہوا ہے۔ اب جب وہ آیا ہوا ہے تو دیکھا کہ نہ بندہ، نہ بندے کی ذات، نہ کوئی کشتی، نہ کوئی مسافر۔ اب بالآخر یہ مایوس ہو کے جب جانے لگا تو ایک مرتبہ اچانک نظر پڑی کہ ایک لکڑی جو ہے وہ پانی میں تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو کیوں نہ یہ لکڑی اٹھا لیتا ہوں جو گھر میں آگ جلانے کے لیے ایندھن کے طور پہ یہ کام آئے گی۔ یہ مڑا اور اس لکڑی کو سمندر سے دریا کے کنارے سے نکالا، اس نے نکال کے جب گھر لے آیا اور اس کو جب کلہاڑے سے مارنے لگا، توڑنے لگا، تو اس کا وہ جو کلہاڑا تھا وہ جا کر ان دیناروں کے اوپر لگا جہاں سے ان کے کھنکھنانے کی آواز نکلی۔ ایک مرتبہ حیران ہوا، پھر توڑا تو اس میں سے تو دینار نکلے۔ جب گنے تو پورے 1000 دینار تھے جتنے اس نے اس مسافر کو دیے تھے، اور ساتھ میں اس نے ایک تحریر بھی رکھی تھی جس تحریر میں جو سب کچھ لکھا تھا کہ یہ تیری امانت ہے۔ اب جو ہے اس شخص کو جب کشتی ملی وہ پھر پہلی فرصت میں آیا اس بندے کی تلاش کرتے ہوئے اس تک پہنچا، اور پھر اس کو 1000 دینار کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے، مجھے تاخیر ہو گئی۔ 1000 اور دینار لے کر آیا،
یہ تمہاری امانت تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ تاخیر وعدہ خلافی ہو گئی، مجبور تھا، کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا نہیں بندہ خدا، یہ مال تو رکھ، یہ تیرا ہے، جو تو نے مجھے بھیجا تھا پروردگار نے بامانت مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا جو ہے انسان جو ہے نیت کرتا ہے قرض ادا کرنے کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو نمبر 3، جس کے پاس امانت ہے وہ امانت کو لوٹا دے، جو ہے تیسرا حکم۔ نمبر 4، امانت لوٹاتے وقت جو ہے وہ تقوی الہی ہو، یعنی بے ایمانی کا ارادہ نہ ہو۔ نمبر 5، گواہی کو نہ چھپایا جائے، جو گواہ ہوں اس کو نہیں چھپایا جائے۔ نمبر 6، جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ اور نمبر 7 فرمایا اللہ انسان کے تمام اعمال کو جانتا ہے، یعنی انسان کو حساب دینا ہوگا۔ تو لہٰذا ان آیات میں آیت نمبر 282 اور 83 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام لین دین اور کاروبار کے بیان کیے ہیں، جو خبردار کیا ہے کہ تم جو بھی کاروبار اور بزنس کرنا چاہ رہے ہو اس کو معمولی نہ سمجھو، ورنہ تم اس میں حرام حاصل کر سکتے ہو، دھوکے کے ذریعے، فریب کے ذریعے، تم ملاوٹ کے ذریعے، 2 نمبری کے ذریعے، سود کے ذریعے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کا حق کھا کے تم حرام مال کھا سکتے ہو۔ تو لہٰذا اس کی طرف جو ہے ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ اپنے مال کو حلال اور جائز طریقے سے حاصل کرے تو یقیناً ایسا تاجر خدا اور رسول اور اہل بیت کی نگاہ میں پسندیدہ ہے جو حلال رزق کماتا ہے۔ اس لیے ہمارے گزشتہ درس میں جو ہم نے روایت بیان کی تھی کہ سید الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے، حلال کمانے والا ہے، میدان معاشر میں انبیاء کی صف میں محشور ہوگا اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور آج روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز و جل التجارہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ اعمال ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال فرمایا وہ ہے تجارت ہے، تجارت ہے فی صلوات پڑھیں محمد وحید بھائی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے تجارت جو ہے کیا ہے، مال یعنی تجارت کرنا یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی معصوم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ، فریب، 2 نمبری، یہ ڈکیتی، یہ چوری، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تجارت کی طرف، بزنس کی طرف، کمانے کی طرف، ان کی طرف توجہ دیں۔ تو اسی لیے روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب یہ دیکھیں اس قدر عظیم روایت ہے امام معصوم سے، وارث نبی، وارث علم نبی، زبان عصمت سے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا تدع طلب المعاش فإنہ عون لک علی دینک، امام فرماتے ہیں طلب معاش کو ترک نہ کرو، روزی کمانا نہ چھوڑو، اس لیے کہ یہ جو تم تجارت کرتے ہو، یہ کماتے ہو، یہ تمہارے دین میں تمہاری مددگار ہے۔ روزی کمانا دین میں تمہاری مددگار ہے، نہیں کماؤ گے گھر میں پڑے رہو گے، آوارہ بنو گے، بے دین بن جاؤ گے، کبھی چوری کے بارے میں سوچو گے، کبھی 2 نمبری کے بارے میں سوچو گے، کبھی اپنی عزت و ناموس کو دوسروں کے سامنے نیلام کرنے کے بارے میں سوچو گے، کبھی لوگوں کو جو ہے وہ یعنی کاٹنے میں جو ہے وہ سوچو گے۔ تو لہٰذا کیا کرو، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کام کرو، کام، روزی کماؤ۔ امام فرماتے ہیں یہ تم روزی کماؤ گے تو اللہ کے دین میں تمہاری یہ مددگار ہے۔ کیسے؟ اب جب ہم روزی کمائیں گے، کوئی بھی کرے، محنت کریں گے تو کیا ہوگا اس سے؟ محنت کرنے سے ہم خمس ادا کریں گے، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، بہن بھائیوں کے حق ادا کریں گے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی قائم کریں گے، والدین کا حق ادا کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں گے، دینی مدارس کو سپورٹ کریں گے، مساجد کو آباد کریں گے، امام بارگاہوں میں مجالس اعظہ، یہ سارے خیرات کے کام کریں گے۔
لہٰذا انسان کچھ بھی نہ ہو ہاتھ میں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کو طلب معاش کے لیے کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، تو لہٰذا یہ ضروری ہے ہر شخص کے لیے۔ تو ہر شخص اس دور میں کوشش کریں جو یعنی پیسہ بھی انسان کا سیو رہے، عزت بھی سیو رہے، اس انداز سے۔ صلوات پڑھ دے محمد آیت نمبر 284، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور تم اپنے دل، صلوات پڑھیں محمد جی، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اس آیت مجیدہ میں 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغامات دیے۔ پہلا پیغام دیا کہ یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ گویا اس میں ہمیں یہ خبردار کیا دنیا کی عارضی مال ملنے پر، جائیداد ملنے پر، ان کے اوپر انسان فخر و مباحت نہ کرے، اس کی وجہ سے انسان قتل نہ کرے، اس کی وجہ سے انسان حرام کاریوں میں مبتلا نہ ہو، اس کی وجہ سے انسان اپنا دین برباد نہ کرے۔ یہ سب یہیں رہ جائے گا، بلکہ یہ سب اللہ کا مال ہے۔ ہمیں جو اللہ مالک بنایا گیا نا وہ مجازن ہے، کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی حکم شریعت ہے کہ قمیض بھی پھاڑ کے اتارو۔ شریعت کا حکم ہے کہ جو میت جو ہوتی ہے نا نہلانے والے تخت پر سلایا جاتا ہے، مستحب ہے اس کی جو قمیض ہے وہ پھاڑی جائے، چاک کی جائے گریبان سے، اور پھر اس کو نیچے کی طرف سے اتارا جائے۔ تب دیکھیں، یہی تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے، اے انسان تیری اوقات یہ ہے، تو زندگی میں اپنے گریبان میں کسی کو ہاتھ بھی نہیں ڈالنے دیتا، مرنے کے بعد حکم دے دیا اس کی قمیض، اس کا گریبان چاک کر کے اتارو۔ جو غرور کرتا تھا گریبان کھول کے، یہ اپنے جو بل دے کے اپنے کالروں کو چلتا تھا، بڑا فرعونیت کے ساتھ چلتا تھا، اتارو اس کی قمیض، پھاڑ کر چاک کر کے اتارو۔ گردن کبھی دائیں ڈھلک رہی ہے، کبھی بائیں ڈھلک رہی ہے، یہ انسان کا غرور اور تکبر کہاں گیا؟ تو لہٰذا یہی ہے انسان کو سکھایا گیا۔ البتہ وہ جو قمیض چاک کرنے والا ہے، نہلانے والا ہے میت کو، اس کی شرعی ذمہ داری ہے وہ ولی کی اجازت سے یہ کام کرے۔ تو یہ بھی احکام ہے، غسل صرف میت کو غسل دینا کافی نہیں ہے، اس کے سارے احکام ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگ ہوتے ہیں احکام شریعت کو سیکھتے نہیں ہیں کہ بیری کا پانی بنانے کے لیے کتنے مقدار میں، کافور کا پانی میں کافور کتنے ڈالیں، اگر اتنی مقدار میں کافور اور بیری کے پتے ڈالیں جس سے پانی بیری اور کافور والا کہلوائے، مذاب بن جائے، اس سے دونوں غسل باطل ہیں۔ اس لیے ہر بندے سے غسل نہ دلوایا کرو، شرعی ذمہ دار علماء کی نگرانی میں یہ کام کیا کرو، یہ واجب ہے۔ آپ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ جس نے علماء سے یہ احکام سیکھے ہوں، کم از کم آپ اس کی نگرانی میں کام کریں، جس نے علماء سے سیکھ لیے۔ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں علماء سے سیکھتے ہی نہیں ہیں، بس اپنے کسی سے پوچھ لیا، اور جو بعض لوگ ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کافور اتنا ڈالتے ہیں کہ وہ بالکل کافور مذاب بن جاتا ہے، حرام ہے۔ تو بہرحال یہ ہے پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو، یعنی تمہارے دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دو یا اس کو چھپاؤ، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہارا محاسبہ کرے گا۔ دوسرا پیغام اللہ نے کیا دیا؟ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ تو جو تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ نے محاسبہ کرنا ہے۔ بھئی محاسبہ تو ہونا ہے گناہ پر، جو دلوں میں ہے۔ دل میں کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ دل میں جب تک نیت ہے، نیت کا تو گناہ نہیں ہے نا، نیت کا گناہ نہیں ہے، لیکن جب عمل کریں گے تو وہ گناہ ہوگا۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب تک مومن گناہ کی نیت کرتا ہے نا، اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، جب گناہ کرتا ہے پھر لکھا جاتا ہے۔ لیکن مومن جب نیکی کی نیت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کی یہ نیکی بھی لکھ لو۔ کس قدر مہربان ہے، جب نیکی کرتا ہے تو اس کی پھر نیکیوں کو 10 گنا لکھ لو۔ نیکی کی نیت کی ہے تو 1 نیکی لکھ لو،
اور جب یہ عمل کرے گا تو پھر 10 نیکیاں یا پتہ نہیں جتنا بھی اجر ہوگا اس نیکی کے حساب سے وہ بھی سارا لکھ لو۔ تو لہٰذا اب دل میں نیت ہے اس کا تو گناہ نہیں، تو یہ پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دل میں ہو چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، ظاہر کر دو یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہارا محاسبہ کرے گا، وہ کیا چیز ہے؟ تو وارثان قرآن امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل علی محمد معصوم فرماتے ہیں یہ اس سے مراد اعتقادات ہیں، انسان کے عقائد ہیں۔ یہ کس عقیدے کے ساتھ مرا تھا؟ یہ مومن تھا یا مشرک تھا یا منافق تھا، یہ ملحد تھا، نصیری تھا، گمراہ تھا، بدعتی تھا، کون تھا؟ یہ کیسے نظریات والے تھے؟ لوگ تو ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کسی کے اعمال کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ جی وہ بڑا نمازی تھا، کہتے ہیں نا بڑا نمازی مر گیا ہے، وہ بڑا ماشاءاللہ نماز تہجد پڑھتا تھا، وہ بڑا حاجی صاحب تھا، وہ فلاں تھا۔ میں کہتا ہوں یہ معیار نہیں ہے، وہ نمازی تھا یا حاجی تھا، یہ کیا؟ نماز تو کتنے بڑے بڑے منافقین نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی کہ ان منافقین کی بخشش ہے؟ اللہ نے قرآن میں سورہ منافقین نازل کر کے اس منافق کو، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کو بھی اللہ نے ظاہر کر دیا، رئیس المنافقین تھا وہ، کتنے بڑے بڑے منافق تھے، سب کا پردہ چاک کر دیا، تھے کہ نہیں تھے؟ تو لہٰذا اب وہ نبی کے زمانے میں بڑے بڑے نمازی بھی تھے، کتنے تھے جنہوں نے حج بھی کیا، نبی کے ساتھ بیٹھ کے روزہ بھی کھولتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے۔ یہی عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے جب لوگ آتے تھے نا تو لوگوں کو کہتا تھا ذرا آگے جا کے بیٹھو، نبی کی باتیں توجہ سے سنو، ایسا ملعون تھا۔ پھر جا کے یہودیوں کے ساتھ نبی کے خلاف سازش کرتا تھا۔ تو یہ ایسے بھی تھے، تو کیا ہے اب اس کی نمازیں کام آئیں، روزے؟ تو نبی کے پیچھے کتنے بڑے بڑے منافقین نے نمازیں پڑھی۔ تو اس کا مطلب ہے صرف نمازیں نہیں بخشوائیں گی، جب تک عقیدہ ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں نا بڑا نمازی تھا، وہ بڑا نیک تھا، بڑا وہ شریف تھا، بڑا مثال کے طور پہ وہ بڑا مولا کا زوار تھا، وہ بڑا مولا کا عزادار تھا۔ ان باتوں کا انکار نہیں ہے، عزاداری بھی بخشش کا سبب بن سکتی ہے، بنے گی یقیناً، بن سکتی ہے نہیں، یقیناً ہمارا ایمان ہے آل محمد کے غم میں ایک ایک آنسو بہانا ہماری بخشش کا وسیلہ ہے۔ عزاداری بھی بخشش کا وسیلہ ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، صدقات و خیرات بھی۔ کب؟ جب ہمارے عقائد ویسے ہوں گے جب قرآن اور سنت محمد وآل محمد کے مطابق، لیکن ہمارے عقائد نہ ہوں، ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہوں۔ ہم نے تو کہہ دیا وہ فلاں نمازی ہے، وہ فلاں ایسا ہے، کبھی علماء کے سامنے بیٹھا، اس نے عقائد حقہ سیکھے، یا وہ پھر اپنی محفلوں میں بیٹھ کے دین کے خلاف سازشیں کرتا تھا، علماء کے خلاف سازشیں کرتا تھا، لاکھ نماز پڑھتا رہے، لاکھ وہ مولا کا عزادار بن جائے، اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا نا، یہ تو پیچھے کوئی بیٹا بھی نہیں کہہ سکتا یا اللہ یہ میں صحیح عقیدہ بنا کر توحید کا، نبوت کا، امامت کا یہ بھیج رہا ہوں، میرے ابا کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ کہتا ہے نہیں، عقیدہ خود لے کے آنا ہے۔ جو پیچھے نمازیں پڑھ کر بھیجیں گے نا، وہ نمازیں بھی قبول ہو سکتی ہیں، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سب کچھ اس شرط پر کہ پہلے اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ لہٰذا اپنے عقائد کو صحیح کریں، عقائد کی کوئی کتاب پڑھیں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اعتقادات امامیہ، متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں، ضرور پڑھیں آپ۔ تو بہرحال قرآن ترجمے سے پڑھیں تو عقیدے سارے صحیح ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ فلاں کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم سے بات نہ کرو، ہم سے بات آؤ قرآن سے بات کر دو، ہم قرآن سے جو عقائد دیتے ہیں اس کے مخالف دکھا دو۔ قرآن کے بعد ختم۔ خود اہل بیت نے بھی جو وارثان قرآن ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا، جو بات ہماری طرف منسوب ہو اور قرآن سے ٹکراتی نظر ہے، امام فرماتے ہیں اس کو دیوار پہ دے مارو، معصوم فرماتے ہیں۔ لہٰذا
قرآن کو پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، اپنے بچوں میں، اپنے جوانوں میں شعور پیدا کریں، قرآن ترجمے سے پڑھیں اور عقائد حقہ کو جانیں۔ اللہ قرآن میں ہم سے کیا چاہتا ہے، کون سے عقائد ہم سے چاہتا ہے، کون سے اعمال ہم سے چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرا پیغام دیا، وہ جسے چاہے اپنے کرم سے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ تو اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بعض لوگ ہیں نا، وہ یزید کی وکالت کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی الیاذ باللہ چاہے تو یزید کو معاف کر دے؟ نہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے سے مراد یہ ہے یعنی اس کے گناہ معاف ہونے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ یزید کا ملعون کا اقدام ایسا تھا، اس کا جرم ایسا تھا جو قابل معافی نہیں ہے، نبی اور امام کے قتل پہ معافی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو اللہ عادل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ عادل ہے نا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ادھر سے انبیاء کی عزت کروائی، ائمہ ہدا کی بھی عزت کرائی، اور یہ کہا جائے اللہ جسے چاہے معاف کر دے، یعنی اللہ انبیاء کے الیاذ باللہ جو لوگ وکالت کرتے ہیں یزید کی اور یا دوسروں کی مناسبیوں کی، تو کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ پھر ان سے یہی سوال ہے، انبیاء کے بھی قتل معاف ہو سکتے ہیں، تو پھر اللہ تو انبیاء کی بھی عزت نہیں کروا رہا۔ ادھر سے انبیاء کا پہلے احترام دیا، درس دیا، پھر انبیاء کے قاتلوں کو معاف کر کے، اگر اللہ معاف کر دے انبیاءوں کے قاتل کو تو یہ انبیاء کے حق میں عزت افزائی ہے، یہ انبیاء کی توہین ہے، یہ تو توہین ہے۔ اور اللہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، تو لہٰذا یزید جیسا ظالم، فاسق و فاجر، بے دین، یعنی جس کے عقائد کافرانہ تھے، تو وہ اس کے جرائم قابل معافی نہیں ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے جو قاتلین ہیں ان کا وہ جرم قابل معافی نہیں ہے۔ تو بعض جو جرائم ہوتے ہیں قابل معافی ہوتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ سے معافی مانگے، نماز پڑھ لیں، وہ معافی مل سکتی ہے۔ کسی کا حق کھایا ہے، پھر اس کا مال اس کو دے دیں، معافی مانگ لیں، یہ معافی مل سکتی ہے۔ یہ معنی مراد ہے، نہ کہ ہم اپنے معنی بنا کے بیٹھ جائیں اور دین کو ہم مسخ کر کے رکھ دیں، جس میں نہ انبیاء کی عظمت باقی رہے نہ اولیاء کی عظمت باقی رہے۔ تو جو لوگ یہ وکالت کرتے ہیں یزید کی بخشے جانے کی، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، تو پھر ہم ان سے یہی کہیں، پھر یہ بات تو آگے جاتی ہے انبیاء کے قاتلین تک، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، تو پھر یہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کے قاتلوں کو بھی معاف کر دے، یعنی ان کو معاف کر کے وہ بھی جنت اور انبیاء بھی جنت میں، اللہ تعالیٰ یہ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ الیاذ باللہ، یہ تو کوئی تماشا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اور اللہ کے دین میں ایسا نہیں ہے کہ نبی کو اور اس کے قاتل کو اللہ ایک جگہ بھیجتے، اللہ عادل ہے، اس لیے مذہب امامیہ کا ترہ امتیاز ہے۔ ہم اپنے اصول دین میں کس کو مانتے ہیں؟ توحید کے بعد عدل، اللہ انصاف کرنے والا، یعنی وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے مبرہ اور پاک ہے۔ تو اللہم صلی اللہ، دو آیتیں رہ گئی ہیں، ان کا ترجمہ اور مختصر ان کا پیغام ہے۔ آیت نمبر 285، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 پیغام دیے۔ اس میں فرمایا ایمان، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ بھی صاحب ایمان ہے، یعنی وہ بھی ایمان لائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ ایمان لائے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یعنی رسول اللہ اپنے وجود کامل سے ایمان لائے، وجود کامل کے ساتھ، دل کے ساتھ نہیں، وجود کامل کے ساتھ، یعنی وہ یقین کی اس منزل پر فائز ہے۔ اور نمبر 2 کہ یعنی رسول اللہ وجود کامل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2 مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ بھی ایمان رکھتے ہیں، تو رسول اللہ کتنا ایمان رکھتے ہیں؟ وجود کامل کے ساتھ۔ مومنین ایمان رکھتے ہیں، تو مومنین کیا ایمان رکھتے ہیں؟
تو یعنی گویا اللہ مومنین کے بارے میں بتا رہے ہیں مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اب یہ مومنین کی ایک عظمت ہے. اللہ مومنین کے ایمان کی تصدیق قرآن میں کر رہا ہے کہ مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں. اور نمبر 3 رسولوں کے بارے میں مومنین کا موقف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، جبکہ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ تفریق کرتے ہیں. یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے اور عیسائی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے. ایسے کہ نہیں؟ بات کو اگر مختصر کریں، تفصیل میں جائے بغیر، تو نہیں مانتے. لیکن یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے. مسلمان وہ ہیں، اسلام نے وہ نظریہ دیا ہے کہ آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ اسلام نے نظریہ دیا ہے کہ تمام انبیاء، کسی ایک ہادی کو بھی نہ چھوڑو. تو لہٰذا یہ نمبر 4 اس میں فرمایا سمعنا و اطعنا. اس آیت سے میں اس جملے میں اشارہ ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ حکم خدا کو سن کے اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں. اور نمبر 5 بندوں پر خدا کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں. تو 5واں اس میں جو پیغام ملا کہ اللہ پر حق بندوں کا یہ ہے کہ جب بندے خدا سے معافی مانگے تو اللہ بخش دے، اگرچہ بات وہی کہ یعنی اگر وہ گناہ قابل بخشش ہوں. تو آیت نمبر 286 یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیت. الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ آج فنش ہو جائے گی، تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ سورہ آل عمران کا آغاز ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ وسلم. اس آیت میں 4 پیغام دیے. میں آیت کا ترجمہ پڑھے بغیر 4 پیغامات دیے ہیں. پہلا اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی. تو لہٰذا انسان کو ذمہ داری جو دی ہے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دی، کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. اور ساتھ اس کی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، جو بھی اعمال کرے گا خود ذمہ دار ہے. یعنی اس سے یہ بھی واضح کر دیا قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرا اللہ میرا بھائی قتل کرنے جا رہا تھا وہی مجھے ساتھ لے گیا، میرا اللہ میرا باپ جو ہے میں چوری کرنے جا رہا تھا وہی مجھے ساتھ لے کر گیا، میرا اللہ مثال کے طور پہ وہ بھوک کے لالے پڑ رہے تھے اس لیے میں نے اپنی بیوی کا سودا کر دیا، میرا اللہ. آج کل یہ بہت ہو رہے ہیں، بے حیائی اس قدر آ چکے ہیں کہ لوگ غربت پر صبر کرو. نبی خدا حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے مر گئے چھت گرنے سے، باغات اجڑ گئے، جانور مر گئے. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت ایوب نبی چھت گری 7 بیٹے مر گئے، باغات اجڑ گئے، آپ کے جانور مر گئے، کچھ ڈاکو لے گئے، اور حضرت ایوب کی ایک ٹانگ کا مسئلہ بنا جس سے آپ 4 پائی پہ آ گئے. 2 بیویاں چھوڑ گئیں، ایک بیوی تھی وہ بھی حضرت یوسف کی بیٹی، ایک روایت کے مطابق، ایک کے مطابق ہے کہ وہ آپ کی پوتی تھی، یعنی پوتی ہوں یا بیٹی ہوں. تو یعنی شہزادی بن کر جس نے محل میں زندگی گزاری بی بی زلیخا اور حضرت یوسف کی بیٹی تھی، جو حضرت ایوب کی بیوی بنی. تو یہ جو تھی بیوی جا کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی. تو گویا نبی ایوب نے بھی مصائب پر صبر کیا، غربت پہ صبر کیا، مصائب پہ صبر کیا، فاقوں کی زندگی گزاری. اور نبی ایوب کی بیوی گھروں میں کام کر کے آتی تھی تو اپنے شوہر کا اور جو ہے وہ پیٹ پالتی تھی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مومن خوددار بنے. یہ ہمارے معاشرے میں اس قدر یہ برائیاں جنم دے رہی ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کے سودے بازیاں کرنے چلے جاتے ہیں. بہانہ کیا بناتے ہیں پھر؟ کہتے ہیں جی ہمارے پاس غربت ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں. بے غیرتی کی حد کر دیا آپ کے پاس. اور یعنی آپ مزدوری والی جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. اپنی بیوی کی نیلامی کرنے کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں اس کو، آپ مزدوری کریں. یاد رکھیں، اور میں منبر رسول پہ بیٹھ کے شرعی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر حالات اتنے پست ہو گئے ہیں
اتنے بدتر ہو گئے ہیں، آپ کو کے پاس کوئی بھی نہیں دے رہا، آپ کے لیے کمانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، آپ بھیک مانگ لیں گے نا، قیامت والے دن اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن بیوی کا سودا کریں گے اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی معافی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے بہت بڑا جرم کیا۔ اور شریعت کہتی ہے آپ مجبور ہو کے، حالات سے تنگ ہو کے آپ نے بھیک مانگ لیا، سوال کر لیا، وہ گناہ بھی نہیں ہے، آپ نے مجبوری میں مانگا۔ یہ کام کر لیجئے گا، یاد رکھیں، اپنی بچیوں کو یہ درس دیں، اپنے جوانوں کو یہ درس دیں کہ وقت اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں، بیٹا بھیک مانگ لینا، عزت کے سودے نہ کرنا۔ صلوات پڑھ دے محمد و اللہم صلی علی محمد و علی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے دوسرا پیغام دیا کہ مومنین کو دعا کرنا، یعنی مومنین کا دعا کرنا، تو یعنی دعا کیا کہ بار الہ جو ہم سے بھول چوک ہو چکی اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ تو بھول چوک بھئی جو بھول چوک ہو گئی اس پر اب کیا ہے، دعا کی جا رہی، بار الہ ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ تو ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں نا بھئی بھول چوک میں تو مواخذہ نہیں ہے، مجھ سے بھول ہو گئی ہے تو لہٰذا اس میں کیوں معافی مانگوں، لوگ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بھول چوک میں بھی معافی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا میرا اللہ ہمارا بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ تو کبھی بھول چوک اگر ہو غفلت کی صورت میں جس سے انسان دین کو چھوڑ بیٹھے تو پھر قیامت والے دن مواخذہ ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن اب تم اس دن عذاب چکھو۔ فَذُوقُوا، جو تم بھول چکے ہو اپنی ذمہ داریوں کو، جو تم بھول چکے تھے جن کو بجا لانا تھا، اب تم اس دن کیا کرو، اس دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے، اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے تھے، کیا ہے، اب عذاب چکھو۔ یہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 140 میں فرمایا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، تو اب عذاب چکھو خدا کا جو تم بھول چکے ہو، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، جو اس دن کی ملاقات یعنی قیامت کے دن آنے کو تم بھول چکے تھے، یعنی قیامت کو بھلا کر تم نے کہا کہ ہم دنیا حاصل کر لیں، حرام کاریاں کر لیں، رنگ رنگیلیاں منا لیں، بے حیائی اور بے غیرتی کر لیں، ہم سود کا کاروبار کر لیں، 2 نمبری کر لیں، جو کر لو، دنیا آباد کی ہے، آخرت کو بھول چکے تھے، اب عذاب چکھو اپنی بدعمالیوں کا۔ تو اس کے بعد نمبر 3 میں فرمایا ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال پہلے والوں پر، یعنی پہلے والوں کے لیے جو سبب بنا، یعنی اے اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یعنی کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ تو مومنین یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر بھی اس طرح بوجھ نہ ڈال جس طرح پہلے والوں پہ ڈالا گیا۔ وہ کیسے؟ یہ مومنین نے دعا کی، اللہ نے قرآن پسند کی۔ پہلے والوں پہ یہ بوجھ تھا جیسے حضرت موسیٰ کی قوم پر، ان کو ان کے نافرمانی کی وجہ سے 40 سال جو ہے وہ صحرائے سینا میں محصور کر دیا کہ جہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، پھر ان کے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو یعنی یہ تھا ان کے لیے۔ اسی طرح سے پھر اللہ نے ان کے لیے ایک سزا مقرر کی کہ مثلا بعض کو قتل کرے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آیا تھا نا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اب اپنوں کو قتل کرو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بچھڑا پرستی کی تھی، شرک کیا تھا۔ تو یا اللہ ہمارا مواخذہ ایسا نہ کرنا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے اسلام رحمت بنا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یعنی ہم نے آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کیا ہے، یعنی اسلام آسان طریقہ ہے۔ اور اس لیے سید الرسل جو ہے اپنی زبان وحی سے فرماتے ہیں کہ بُعِثْتُ إِلَى الشَّرِيعَةِ السَّهْلَةِ، تو میں جو ہے آسان شریعت کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی جو میری شریعت ہے اس پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آخری جملہ دعا کا ہے، فرمایا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، مومنین کی دعا ہے بار الہ ہمیں کافرین پر ہماری مدد فرما۔ تو ہم بھی اس صورت کے اختتام اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں قوم کافرین پہ
مدد اور نصرت عطا فرما۔ جو اس وقت مثلا غزہ میں یا دنیا جہاں پہ بھی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی سب کی نصرت اور مدد فرمائے، اور اللہ ہم سب کی بھی نصرت اور مدد فرمائے۔ ایک تو یہ دعا ہے مدد کی، دوسری ہماری حق میں کون سی دعا ہے مدد کی؟ دوسری ہمارے حق میں یہ دعا ہے، مومنین نے جو دعا کی تھی کافرین پر فتح کی، یعنی اسلام کا پرچم بلند ہو، تو پھر آج ہم جو دعا کریں یا اللہ ہمیں کافرین پر فتح عطا فرما، تو ہم نے کون سا اسلام کا پرچم بلند کیا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اب ہم سوچیں ہم میں سے کس نے کون سا پرچم بلند کیا؟ تو جو ہم دین کی ترویج کریں، دینی اداروں کو سپورٹ کریں، قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کو عام کرنے میں وسیلہ بنیں، تو گویا یہ بھی ہم اسلام کی نصرت کر رہے ہیں۔ تو اس پہ چونکہ جب کافر مسلمانوں کے دشمن تھے، تو اس دور میں بھی لوگ دین کے دشمن ہیں، تو لہٰذا ہماری دعا کیا ہونی چاہیے؟ بار الہ تو ہماری مدد فرما جو تیرے دین کے دشمن ہیں۔ تو اسی پہ دعائے بار الہ صدقہ محمد و اہل بیت علیہ السلام ہمیں قرآن اور وارثان قرآن کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔